بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دیوار چین کے بارے میں۔ زمانہ قبل از مسیح سے پہلے چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی حفاظت کے لیے چھوٹی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھی، لیکن 221 قبل از مسیح تا 206 قبل از مسیح چین خاندان کو چین پر حکومت کا موقع ملا تو اس نے تمام چھوٹی بڑی ریاستوں کو ملا کر متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چین سلطنت کے شہنشاہ چین شی وانگ اپنے دور حکومت میں چین کی الگ الگ سلطنتوں کو ملا کے اس کے اطراف ایک عظیم الشان دیوار کا کام شروع کیا اور اس دیوار کو دیوار چین بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر چین یو اور پونگ سلطنت کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو تقریباً 5000 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ آتے گئے اور اس دیوار کی لمبائی اور مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن دیوار کا زیادہ حصہ 14ویں سے 17ویں صدی میں منگ شہنشاہ کے دور حکومت میں تعمیر ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق منگ شہنشاہ کے دور حکومت میں 8850 کلومیٹر دیوار تعمیر ہوئی۔ اسی طرح اس دیوار کی تعمیر کا کل عرصہ 2000 سالوں پر مشتمل ہے۔ شروع میں اس دیوار کی کل لمبائی کا اندازہ کبھی 5500 کلومیٹر اور کبھی 6600 کلومیٹر لگایا جاتا رہا، لیکن چونکہ یہ دیوار کوئی ایک دیوار نہیں بلکہ کئی دیواروں کا مجموعہ ہے تو ایک آرکیولوجیکل سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس دیوار کے تمام حصوں کی کل لمبائی 21196 کلومیٹر بنتی ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ دیواریں چین بنانی پڑی؟ چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریبی علاقوں پر حملہ کرتے تھے۔ 1234 میں چین خاندان کو چنگیز خاندان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خاندان کی افواج عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی تھی۔ 1368 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکالا اور شمالی سرحد کو پھر سے مضبوط بنایا، اور اسی طرح منگ خاندان کے اقتدار میں اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اسی دور میں اس دیوار میں نمایاں تبدیلی لائی گئی۔ اس کی مضبوطی اور اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گارڈز کے لیے واچ ٹاورز بنائے گئے تاکہ دشمنوں پر نظر رکھی جا سکے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس میں 25,000 واچ ٹاورز بنائے گئے تھے، اور اب یہ واچ ٹاورز دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سگنل بھیجنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ اگر کسی مقام پر دشمنوں کا حملہ ہوتا تو آگ جلا کر باقی جگہوں کو حملے کی خبر دی جاتی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں 8 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا، جن میں سے 3 لاکھ فوجی اور باقی عام چینی شہری تھے۔ اس دیوار کا مٹیریل ریت، لکڑی، سیمنٹ، اینٹ، پتھر اور اس کے علاوہ چاول کا غوطہ بھی استعمال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں 3.87 بلین اینٹوں کا استعمال ہوا، اور یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کہیں کہیں 50 فٹ بلند ہے، اور اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں 15 فٹ اور کچھ مقامات پر 30 فٹ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار پر خرچ ہوئی رقم آج کے دور میں تقریباً 95 ارب ڈالر بنتی ہے۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمت زبردستی بھی لی گئی تھی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بادشاہ چنگ نے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگایا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اسی لیے اس دیوار کو دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس دیوار کے بارے میں کئی باتیں اور کئی مفروضے بھی ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ 1987 میں اس دیوار کو عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا،
اور پھر 20 سال کے بعد 2007 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں بھی شامل کیا گیا۔